الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وا اور اس جب، یہ بار بار آئے گا، آپ اس کو یاد کر لیں۔ وا کا مطلب تھا اور، اس کا مطلب جب، یہ بار بار آئے گا، یہ نصف سے آگے تک یہ چل رہا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب، اس کا مطلب ہے وعد، وعدہ کیا، ہم نے، کا مطلب تھا ہم، موسیٰ علیہ السلام سے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی عظمت اور شان کے لیے نا کا استعمال کرتے ہیں۔ 40، اربع کہتے ہیں 4 کو، اور 40 کہتے ہیں 40 کو، خمسہ کہتے ہیں 5 کو، اور 50 کہتے ہیں 50 کو۔ جب اربع کے ساتھ یا نون لگا دیں تو 40 ہو جائے گا 40، اور اس طرح خمسہ کے ساتھ یا نون لگا دیں 50 تو ہو جائے گا 50۔ لیلتاً رات، ثم پھر، اتخذ بنا لیا تم نے، تم کو مطلب تم ہی ہوتا ہے۔ العجلہ بچڑا، من سے، بعد ہی بعد، من ان کے، وا اور انتم، یہ پہلے بھی گزر چکا، انتم کو مطلب تھا تم، و انتم اور تم، ظالمون ظالم۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بنی اسرائیل کو وہ وقت یاد دلا رہے ہیں کہ تم دیکھو، وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوئی طور پر بلوایا تھا، اور آپ نے، اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا تھا کہ آپ کوئی طور پر 30 دن آ کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ تو جب جو ہے وہ جب عبادت کر رہے تھے اللہ کی، تو اللہ نے کہا کہ 30 سے 40، اب 10 دن اور بڑھا لیں تو 30 کے 40 دن ہو جائیں گے۔ تو 40 دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیے۔ تو اس میں جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی عبادت میں مصروف ہوئے، تو انہوں نے بعد میں جو تھا وہ انہوں نے دیکھا کہ یہ قبطیوں کے ساتھ رہے تھے مصر میں، تو وہ لوگ جو تھے وہ گائے بچڑے کی پوجا کیا کرتے تھے، بلی کی پوجا کرتے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ وہ پوجا کرتے ہیں، تو انہوں نے، سامری نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے پاس گئے تھے تو وہاں فوت ہو گئے ہیں، تو اب تم اپنا کوئی اور خدا بنا لو۔ تو انہوں نے کہا اچھا، پھر انہوں نے سارا ان سے سونا وغیرہ ان سے اکٹھا کیا، سامری نے اس نے ایک بچڑا بنایا، اور جو حضرت جبریل علیہ السلام جو ان کے جب گھوڑی جو تھی اس کی پاؤں کے نیچے کی جو مٹی تھی وہ اس نے اس میں ڈالی، تو بچڑا جو تھا وہ بولنا شروع ہو گیا۔ اس نے کہا یہ تمہارا خدا ہے، تم نے اب اسی کی بات کرنی ہے۔ تو سارے بنی اسرائیل جو ہے وہ اس بچڑے کی عبادت کرنے لگے، اسی کی پوجا کرنے لگے۔ اور جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام ہیں، انہوں نے منع بھی فرمایا کہ بھئی تم ایسے نہ کرو، یہ بہت بری بات ہے، تو وہ ان کے مخالف ہو گئے۔ سوائے چند لوگوں کو جو ہے وہ سب لوگ ان کے مخالف ہو گئے، اس لیے انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے دوبارہ ان کو نہیں کہا، تو ان کے قتل کے درپیہ ہو گئے تھے ہارون علیہ السلام کے۔ تو اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ بھئی جب انسان کسی کے ساتھ، یا جو کوئی معاشرہ دوسرے معاشروں کے ساتھ رہتا ہے، جیسے ہمارے باپ اجداد جو تھے وہ انڈیا میں ہندوؤں کے ساتھ رہتے تھے، تو ہندوؤں کی جو رسومات ان کے اندر آ گئی کہ جو شادی بیاہ کی جو رسومات ہیں، مہندی ہے، مایوں ہے، یہ سب جو ہندوانہ رسم ہے، اسلام کے اندر اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ تو وہ جو ہمارے یہاں جب شادی ہوتی ہے، پہلے اسلام کے اندر تو نکاح ہے نا، کہ سادگی سے نکاح کریں، چند لوگ آئیں اور بچی کو بیاہ کے لے جائیں۔ ہمارے یہاں وہ جو ہے وہ شادی میں بدل گیا سارا سلسلہ نکاح کا، اور شادی میں جب تک مہندی اور مایوں یہ رسومات نہ ہو اس وقت تک لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو شادی نہیں ہوئی، یہ کیا ہوا۔ اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ بھی اگر ہوں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کیا طریقہ کار ہے، اور نعوذ باللہ اس کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے بہت بڑا کبیرہ گناہ کر لیا ہے کہ اس نے یہ مہندی بھی نہیں کی، مایوں بھی نہیں کیا، یہ کیسی شادی تو جب تک اس میں ناچ گانا نہ ہو، اس کے اندر جو ہے آتش بازی نہ ہو، ڈھونڈ ڈھمکا نہ ہو، ناچ گانا نہ ہو، تو سب تک تو اس کو شادی نہیں کوئی تسلیم کرتا۔ یہ ساری جو رسومات ہیں ہندوؤں سے ہمارے اندر آئی ہیں، ہندوؤں کی تو کیونکہ عبادت ہی ناچ گانا ہے، ان کی تو جو وہ صبح اٹھ کے جو پجاری ہیں وہ گانا گاتے ہیں، بھجن گاتے ہیں، ہمارے اندر بھی وہ چیزیں آ گئی ہیں۔ تو اس لیے ہم نے دین اسلام کو چھوڑ کے جو اصل تعلیمات ان سے چھوڑ کے ہم نے اپنے دین کو بھی جو رسومات ایک وہ مجموعہ بنا لیا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے آ کے ان سے کو منع کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ ان سے کہو سب توبہ کریں،
تو موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ معاف کر دی. اگلی آیت میں آئے گا اس کا ترجمہ. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں دین مبین پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور یہ رسومات ہیں جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. جو دین محمد رسول اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس پر پوری طرح پورے تندہی کے ساتھ دل و جان کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.